الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام جس آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، اس کے دوسرے بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ایک درخشاں پہلو یہ تھا کہ یہ امت تشدد افکار سے بچی، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں یہ تردد ہو کہ اس میں صحیح رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے. خلافت راشدہ کا نظام درہم برہم ہوا اور اس کے بعد مسلمان معاشرہ عمومی طور پر انحطاط کا شکار نظر آنے لگا. تب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کی اصلاح کس طرح ہونی چاہیے. مجھے اس وقت ساری تاریخ پر نظر نہیں ڈالنی ہے، بلکہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے صرف اس چیز کی جانب اشارہ کرنا ہے کہ اس زمانے میں جہاں بہت سے دوسرے نقطہ نظر سامنے آئے، وہاں کچھ بلند حوصلہ لوگوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی تو درست ہی ہے، ہمارا نظام حکومت خرابیوں کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، ان کے ہاتھ سے یہ زمام اقتدار چھین لی جائے. یہ حوصلہ بند لوگ 2، 4، 5، 10 کی تعداد میں اٹھے. ان کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک دین کے علم و فہم کا تعلق ہے، اس میں یہ کوئی بہت ممتاز لوگ نہیں تھے. البتہ دین کے ساتھ تعلق، اس کی محبت اور اس کے ساتھ خلوص میں غیر معمولی لوگ تھے. ان لوگوں نے جب یہ نقطہ نظر پیش کیا تو فطری طور پر یہ سوال سامنے آیا کہ آخر وہ لوگوں کو کس بنیاد پر اس کام کے لیے پکارے. ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک کوئی دینی اساس اس مقصد کے لیے لوگوں کے سامنے نہیں لائی جائے گی، وہ آسانی کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک حکومت موجود ہے، اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اس کے پاس قوت ہے، وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا نظام چلا رہے ہیں. ان کے پاس وہ سب وسائل ہیں جن کو ہاتھ میں لے کر کوئی بھی شخص دوسروں پر اپنا تغلب قائم کر سکتا ہے. ہم اگر اس کا تختہ الٹنے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو جس بنیاد پر ہمیں پکارنا چاہیے وہ بڑی محکم بنیاد ہونی چاہیے. اور اس میں ان کو یہ بھی خیال ہوا کہ اگر وہ اس کو دین کے ماخذ سے ایک فرض و واجب کی حیثیت سے ثابت نہیں کریں گے تو عام طور پر لوگ ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. چنانچہ بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ دین میں ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو تو قوت کے ساتھ اس کا ازالہ کر دو اور معروف کو قوت کے ساتھ قائم کر دو. انہوں نے بڑے شد مت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ دین کے اس حکم کو بہت سے لوگ فراموش کیے ہوئے ہیں، ہم اس کے علمبردار بن کر اٹھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. چنانچہ اسی اصول پر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1، 2 نہیں، بنو امیہ کے زمانے میں 250 بغاوتیں ہوئیں. اور یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ایسے حوصلہ بند لوگ تھے کہ ایک ناکامی کے بعد دوسری کوشش، دوسری کے بعد تیسری کوشش کرتے چلے گئے. یہ ساری کی ساری سعی و جہد بالکل ناکام ہو گئی. اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ صالحین کی جو تھوڑی بہت قوت بھی معاشرے میں موجود تھی اس کو مٹا ڈالنے کا سامان کر دیا گیا. بنو امیہ کی حکومت اپنی جگہ قائم رہی اور ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اسی خاندان کے ہاتھ میں رہا. اسی نوعیت کے فلسفے کے ساتھ بنو عباس اٹھے اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس حکومت کا خاتمہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی. اس وقت بہت بڑے بڑے علماء و فقہا بھی یہ توقع لگائے بیٹھے تھے
کہ شاید اس جماعت کے ہاتھوں خلافت راشدہ کا وہ نظام بحال ہو جائے گا جو اب ان کی آرزو بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ حکومت بھی اسی طرح کی حکومت ہے، یہ بھی اسی طریقے سے اپنا نظام چلا رہی ہے، اس نے بھی ایک ملوکیت کی صورت اختیار کر لی ہے، اس میں بھی وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو ان کی حکومت میں موجود تھی۔ اس وجہ سے یہ صحیح بھی کچھ بہت کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس سے ایک عام مایوسی لوگوں پر طاری ہوئی، اور پھر بڑے لمبے عرصے تک ہماری تاریخ میں اس بنیاد پر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ایسی کوئی جدوجہد نہیں ہو سکی۔ موجودہ زمانے میں جبکہ مسلمان محکومی کے ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد آزاد ہوئے اور ان کو ایک مرتبہ پھر یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کے نظام حکومت کی اور ان کے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، تو وہی خیال جو قدیم زمانے میں پیدا ہوا تھا اب پھر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگا۔ اب پھر یہی سوال تھا کہ سوسائٹی کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کی حکومتیں ہی ہیں، ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی انقلاب کے زیر عنوان جو جدوجہد پورے عالم اسلام میں مختلف سطحوں پر ہوئی، اس میں یہ سوال بہت شدت کے ساتھ سامنے آیا، اور جب یہ سوال سامنے آیا تو پھر ایک مرتبہ یہی بحث اٹھ کھڑی ہوئی کہ لوگوں کو کس بنیاد پر جدوجہد کے لیے آمادہ کیا جائے، وہ اساس کیا ہے جس کی بنیاد پر ان کو پکارا جائے۔ قرآن مجید میں، سنت میں وہ کیا چیز ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر ہمارا ساتھ دیں اور اس نظام کو الٹ دیں۔ اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم لوگوں کے لیے اساس بنا۔ اس زمانے میں بھی اس حکم نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ ان تحریکوں کا مطالعہ کریں جو تحریکیں اس پچھلی ایک صدی میں اٹھی ہیں تو سب کے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ اصطلاح مختلف معانی سے گزرتی ہوئی مختلف پہلوؤں سے اس اساس اور اس بنیاد کو واضح کرتی نظر آئے گی۔ تاہم یہ اس دور میں جس طرح سامنے آئی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تدریجی نوعیت کا ارتقاء خود بنیادی فلسفے میں بھی ہوا، اور لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ اب قرآن مجید اور سنت کے ذخائر میں سے اس سے محکم تر چیزیں نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ چنانچہ بعض نئی اصطلاحات بھی متعارف ہوئیں، جیسے اظہار دین کی اصطلاح ہے، اقامت دین کی اصطلاح ہے، اور اسی طرح بعض دوسری اصطلاحات۔ یہ اصطلاحات اسی حقیقت کو بیان کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ ہے، یعنی مسلمانوں کے سامنے جب آپ یہ بات رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے نظام حکومت کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کے لیے اس نوعیت کا کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں جس کی اساس بالکل انقلابی ہو، اور آپ کی ساری مسائی کا ہدف یہی چیز بن جاتی ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں، جس کو بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے ہی دور کے ایک مفکر نے بیان کیا ہے کہ زمام کار فساق و فجار کے ہاتھ سے چھین کر صالحین کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو پھر اس کی اساس کیا ہو؟ میں نے جس طرح کی عرض کیا، اس کی اساس دین کا یہ مطالبہ بنایا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے، لہذا ہم اگر یہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو دین کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے اٹھے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ دوسری اصطلاحات کی تعبیر میں بھی ہوا۔ یہ نقطہ نظر بڑھتے بڑھتے اب وہاں پہنچا ہے کہ جہاں بعض لوگوں نے اس کو ایک مربوط فلسفے کی شکل دے دی ہے اور دین کے اساسی فرائض کے زیر عنوان اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے ہی میں نہیں بلکہ بہت سی دوسری جگہوں پر بھی ظاہر بات ہے کہ یہ چیز پھر زیر بحث آ گئی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کا اثر نو جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ کیا فی الواقع دین کے اساسی فرائض یہی ہیں، اور اسی سے مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کا صحیح لائحہ عمل معلوم ہوتا ہے، یا اس تعبیر میں کہیں کوئی غلطی واقع ہو رہی ہے۔ مجھے اس وقت اس تعبیر کی غلطی، اس میں کارفرما استدلال کی غلطی اور اس کی مذہقہ خیزیوں کا مطالعہ نہیں کرنا ہے۔ میرے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ دین کیا چاہتا ہے، اس کے مطالبات کی نوعیت کیا ہے، اس کے احکام کا باہمی ربط کیا ہے، اسے اگر مثبت طریقے سے واضح کر دیا جائے
تو یہ چیز خود ایک غلطی کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ میں اپنا وقت اس سارے پس منظر میں کار فرما دلائل کی تردید میں صرف نہیں کروں گا، بلکہ مثبت طور پر اس نشست میں یہ بتانے کی صحیح کروں گا کہ اپنی تحقیق کے مطابق دین کے مطالبات کو میں کس طرح سمجھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے کس طرح ان سوالوں کا جواب بھی ملتا ہے جن کا جواب پانے کے لیے یہ ساری منطق وجود میں آئی ہے، اور دین اپنی صحیح شان کے ساتھ بھی کس طرح نمایاں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو میرے نزدیک پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی مطالبات کیا ہیں، اور وہی جس طرح کے معلوم ہو چکا اس نشست کا عنوان بھی ہے۔ دین کے بنیادی مطالبات، میں نے اس میں فرائض کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض، واجب، یہ ہمارے ہاں فقہی اصطلاحات ہیں، اور جب آپ لفظ فرض استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ مغالطہ ان اصطلاحات کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے، زکوٰۃ ایک فرض ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ بنیادی فرائض نہیں ہے تو یہ بات کوئی دین کی بعض تصریحات کے خلاف پڑے گی، اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنیادی فرائض کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ تو فریضہ یا فرض کی اصطلاح میرے نزدیک اس موضوع کے لیے موضوع نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ میں اس کے لیے مطالبات کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، یعنی بنیادی طور پر دین کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس میں دوسرا اہم لفظ بنیادی ہے، یعنی یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا، اس کی وجہ جس طرح کہ میری تقریر سے آگے چل کر واضح ہو جائے گا یہ ہے کہ دین میں احکام کی دو نوعیتیں ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دین کے مطالبات کی دو نوعیتیں ہیں۔ دین کی ایک مطالبات وہ ہے کہ جو ہر فرد سے ہیں، ہر موقع پر ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر حالت میں ہیں، ہر لحاظ سے۔ اس میں اگر کوئی شرط ہے تو صرف استطاعت، یعنی ایک آدمی اگر معذور ہو گیا ہے، اس پر وہ کام کرنے کی ہمت ختم ہو گئی ہے، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر مستثنیٰ ہے۔ لیکن اگر اس میں استطاعت موجود ہے اور وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے عاقلانہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو دین اس کو جن چیزوں کا مکلف ٹھہراتا ہے میں اس کو بنیادی مطالبات کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہوں۔ دین کے دوسرے مطالبات وہ ہیں جن میں یہ نوعیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر شخص سے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر پہلو سے ہیں، ہر لحاظ سے ہیں، ہر حالت میں ہیں، ہر زمانے میں ہیں، بلکہ وہ بعض شرائط کے ساتھ، بعض احوال کے ساتھ مطالبات بنتے ہیں۔ میں ان کے لیے اضافی مطالبات کی اصطلاح استعمال کروں گا۔ میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ بنیادی اور اضافی میں بنیادی فرق یہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اضافی مطالبہ کسی وقت ایسی اہمیت اختیار کر جائے، کسی وقت ایسی اہمیت اختیار کر جائے کہ وہ بنیادی مطالبات سے بھی اہم تر ہو جائے، لیکن بنیادی مطالبات کے معنی جس مفہوم میں میں اس کو استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مطالبات جس طرح کہ میں نے عرض کیا جن سے کوئی استثناء سوائے عدم استطاعت کے نہیں ہے۔ آپ طاقت نہیں رکھتے، آپ معذور ہیں، آپ کے پاس اس کے اسباب و وسائل ہی نہیں ہیں، تو آپ اس سے مستثنیٰ ہیں، ورنہ وہ مطالبہ بہرحال آپ سے دین کرتا ہے، اور اس مطالبے میں وہ کسی نوعیت کی تخفیف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر شروع سے لے کے آخر تک پڑھیے، اور اس معاملے میں سب سے پہلے قرآن مجید ہی کو پڑھا جانا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی مطالبات بیان کرنے ہی وہ اگر قاصر رہ گیا ہے تو پھر آخر وہ کس چیز کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ دین کے تمام بنیادی تقاضے، دین کے بنیادی مطالبات اس میں بیان ہو گئے۔ سنت کی حیثیت اس کی شرح و وضاحت کی، بنیادی مطالبات کو وہ پوری جامعیت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کا جب میں اس لحاظ سے مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا سب سے پہلا مطالبہ وہ مطالبہ جو وہ اس زمین پر ہر فرد سے کرتا ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، جس میں اگر کوئی استثناء ہے تو وہی ہے کہ آدمی معذور ہے، پاگل ہے، اس پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے مکلف ہی نہیں بنتا، ورنہ وہ یہ مطالبہ ہر شخص سے کرتا ہے، ہر حالت میں کرتا ہے، ہر زمانے میں کرتا ہے۔ وہ یہ مطالبہ ہر عاقل و بالغ سے کرتا ہے، وہ جنگل میں ہو تب بھی کرتا ہے، وہ کسی مہذب معاشرے میں رہ رہا ہو تب بھی کرتا ہے، وہ یہاں ہو تب بھی کرتا ہے، وہ اس زمانے میں ہو تب بھی کرتا ہے، وہ آنے والے زمانے میں ہو تب بھی کرتا ہے۔ اس کا یہ مطالبہ ابدی مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ لوگ ان حقائق پر ایمان لائیں جن حقائق کی دعوت لے کر اللہ کے پیغمبر آئے، اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے۔
اس کو مختلف پیراموں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سادہ الفاظ میں قرآن مجید نے اس کے لیے ایمان کی تعبیر اختیار کی۔ وہ ایمان لائیں، وہ مانیں۔ کس کس چیز کو مانیں اس کی وہ تفصیل کرتا ہے، لیکن باجمال یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانیں، ان حقائق کو مانیں جن حقائق کی اللہ کے پیغمبروں نے تعلیم دی۔ یہ وہ مطالبہ ہے کہ جس مطالبے میں آپ اگر غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ وہی بات ہے کہ کوئی معذوری ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، ورنہ آدمی کو بہرحال یہ مطالبہ پورا کرنا ہے۔ وہ یہاں رہتا بستا ہے، وہ کسی دور دراز کے معاشرے میں ہے، اگر اس معاملے میں کوئی عذر قابل قبول ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی دعوت اس تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، حقیقت اس پر واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی قرآن مجید نے ایک فیصلہ کن بات سورہ اعراف میں کہہ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی وہ بھی فطرت کی بنیاد پر ایمان کے مطالبات کو پورا کرنے کے مکلف ہیں۔ چنانچہ اس میں یہ مکالمہ نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بعض لوگوں کے جہنم کا فیصلہ صادر فرمائیں گے تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ ہمیں تو دین کی دعوت نہیں پہنچی، ہمیں کیا، ہمارے آبا کو بھی نہیں پہنچی، ہم تو اس سے واقف نہیں تھے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری فطرت میں جو توحید کا عہد موجود تھا اس کے تقاضوں کو تو بہرحال تمہیں پورا کرنا تھا۔ تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ چونکہ اپنی اصل اساس میں فطری مطالبے کی نوعیت سے صرف توحید ہے، باقی چیزیں ظاہر ہے کہ اس کے لوازم و مقتضیات کی حیثیت رکھتی ہیں، تو وہ تو فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر آدمی کو مکلف ٹھہرا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر اگر کسی پیغمبر نے کر دی ہے اور وہ تفسیر دوسروں تک پہنچ گئی ہے تو آدمی اس کو بھی اپنانے کا مکلف ہو جاتا، لیکن اپنی روح کے اعتبار سے وہ ایمان جس کو قرآن مجید ایمان سے تعبیر کرتا ہے اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کے باقی جتنے پہلو ہیں وہ سب کے سب پیغمبر واضح کرتے اور ان کو تقاضوں اور لوازم کی حیثیت سے بیان کرتے۔ ہم ظاہر بات ہے کہ ایک پیغمبر کی امت ہے، ہماری طرف اللہ کی دعوت پوری تفصیل کے ساتھ پہنچی ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ موجود ہے، ہمارے پاس ان کے ارشادات کا ایک پورا ریکارڈ موجود ہے۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ اس عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کیا ہم تک پہنچا اور کیا نہیں پہنچا، اس لیے میں نے اس کی تعبیر ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ سب حقائق جن کو ماننے کی دعوت پیغمبروں نے دی۔ تو ایمان کی یہ دین کا پہلا مطالبہ ہے۔ اس مطالبے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا دین کسی استثناء کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا مطالبہ جو قرآن مجید کے مطالعے سامنے آتا ہے وہ عمل صالح کا مطالبہ ہے۔ عمل صالح قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے دو ہی رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے نظام کے ساتھ سازگاری اور ہم آہنگی اختیار کرے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے نظام کے ساتھ سازگاری اور ہم آہنگی کے بجائے اس سے تصادم کا راستہ اختیار کرے۔ پہلا راستہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو وہ صلاح پیدا کرتا ہے، اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ کائنات کا نظام ایک خاص توازن پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ خاص توازن خود انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ وہ اگر ذرا غور سے کام لے تو بہت آسانی کے ساتھ اس توازن کی روح کو پا لیتا ہے، اور پھر یہ جان لیتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات کس چیز کی شہادت دے رہی ہے۔ وہ بہت اچھی طرح یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کو معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تہذیب میں، تمدن میں کن اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات جان لیتا ہے کہ اس کو ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر اس کو کہیں غلطی لگتی ہے تو وہی کی مدد موجود ہے، وہ آتی ہے، آئی ہے، اب بھی موجود ہے، وہ آ کر اس کو بتا دیتی ہے کہ یہاں تمہاری عقل ٹھوکر کھا رہی ہے، تمہیں اس توازن اور اس مقام پر قائم ہو جانا چاہیے۔ تو عمل صالح اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو اس فطرت کے پورے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ میں نے جس طرح کا اشارہ کیا وہ اس بنیاد پر بھی ہم آہنگ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری فطرت میں اس کے لیے ایک خاص طرح کا اللہ تعالیٰ نے شعور رکھ دیا ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کرتے، تھوڑا سا حالات کا تجزیہ کرتے اور اپنی عقل کی بنیاد پر یہ جان لیتے ہیں کہ یہ چیز فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی ہے اور یہ ہم آہنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان نے جو کچھ تاریخ اپنی بنائی ہے اس نے بھی بہت سی چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو صلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور کیا چیز فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ دیکھا ہوگا کہ سیاست، معیشت، معاشرت میں خود انسان نے اپنی عقل سے بے شمار ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں کہ جو بہرحال ہماری گمشدہ متاعی کہی جانی چاہیے، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
صلاح و فلاح کا کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس کے علاوہ ایک بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے، جس کا سب سے زیادہ مستند ریکارڈ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز عمل صالح ہے اور کیا چیز عمل غیر صالح ہے، کیا چیز فطرت کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور کیا چیز فطرت کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع، اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ اور بندے کے تعلق میں فطرت کیا تقاضا کرتی ہے، اس تعلق کے نتیجے میں انسان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے۔ جب انسان اس چیز پر غور کرتا ہے تو عبادات کا ایک پورا نظام وجود میں آتا ہے، اور یہ نظام ہم کو ہمارے پیغمبر نے بہت شان کے ساتھ مرتب کر کے دے دیا۔ ہم اس کا مطالعہ کرتے اور اس کو دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک شاہکار ہے، جس کو دیکھ کر آدمی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز کوئی پیغمبر ہی اس توازن کے ساتھ ترتیب دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو اخلاقیات کے معاملے میں ہر جگہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی یہ جانے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کو اپنے ساتھ، یعنی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اختیار کرنی ہے۔ اس میں جو اخلاقیات کے بنیادی اصول سامنے آتے ہیں وہی عمل صالح ہے۔ ان کو جب ایک شخص اختیار کر لیتا ہے تو ایک خاص نوعیت کا توازن اس کی اپنی زندگی میں بھی اور اس کے گرد و پیش کی زندگی میں بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ فطرت اپنے سارے مقاصد کے ساتھ اس کے عمل میں ہم آہنگ ہو گئی ہے، تو گویا وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح عبادات میں یہ چیز وجود میں آتی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی صورت اختیار کر لیتی، اخلاقیات میں سامنے آتی اور ان تمام آداب کی صورت اختیار کر لیتی جن سے مسلمان بہت اچھی طرح سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم کو اس معاملے میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے اوپر ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارے بیوی اور شوہر کے معاملات کس طرح انجام پانے چاہیے، ہمیں معلوم ہے ہمیں پڑوسی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے ہمیں اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کی کس طرح رعایت کرنی چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم پیچھے چلنے والے ہیں تو ہمیں اپنے رہنماؤں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے جو ایک اخلاقیات وجود میں آتی ہے وہ اخلاقیات ہمارے یہاں قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وہ اخلاقیات ہمارے یہاں سنت میں بھی موجود ہے، وہ اخلاقیات ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اخلاقیات خود ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر سیاست، معیشت، معاشرت، ان تمام معاملات میں بھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیا چیز عمل صالح ہے، کیا چیز غیر عمل صالح ہے۔ ہم جس جگہ کھڑے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو جو کچھ بھی اس ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی ہماری فطرت سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ہماری عقل تجزیہ کر کے ہماری رہنمائی کر کے ہمیں ایک نتیجے تک پہنچا دیتی ہے، یا وحی کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز باعث فساد ہے اور یہ چیز سبب صلاح ہے، تو اس کو ہم جب تجزیہ کر کے اختیار کر لیتے اور یہ جان لیتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو عمل صالح بن سکتی ہے، تو گویا دین کا یہ دوسرا مطالبہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ عمل صالح یہ دین کا دوسرا بنیادی مطالبہ ہے، ہر شخص سے، اس سے کوئی مستثنا نہیں۔ ہر وہ آدمی کہ جو کسی بھی جگہ کھڑا ہے، جس حالت میں بھی ہے، جس زمانے میں بھی ہے، جو چیز بھی صالح ہوگی وہ اس کو اپنانی چاہیے۔ اس کو شوہر کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، شاگرد کی حیثیت سے صلاح کا راستہ اختیار کرنا۔ تو صلاح کا یہ راستہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا متعین ہے، واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اس راستے کو اختیار کرے۔ اگر تھوڑا بہت کوئی تردد ہوتا ہے تو اس کی رہنمائی کے ذرائع موجود ہیں، وہ وہاں سے اخذ کر سکتا، جان سکتا اور یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مجھے اختیار کرنا چاہیے، یہ چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا بنیادی مطالبہ بھی اپنے اندر کوئی استثناء نہیں رکھتا، ہر جگہ ہے، ہر موقع پر ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر حالت میں ہے۔ کسی جگہ بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آدمی ایمان تو لے آئے لیکن اس کے بعد عمل صالح کو اختیار نہ کرے۔ کسی جگہ بھی یہ چیز روا نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو مان تو لے لیکن اس کے عمل میں تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ چیز قرآن مجید میں یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک درخت کی جڑوں اور اس کے برگوبار کی صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان کسی حال میں بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا جو ایمان عمل صالح میں تبدیل نہیں ہو۔ چنانچہ اس کو اس نے نجات کے لیے ایک بنیادی چیز بنا دیا۔ وہ عمل جو ایمان کی بنیاد پر اٹھتا ہے اس کا اصرار ہے کہ وہ صالح ہوتا ہے، اور وہ عمل جو صحیح ایمان سے نہیں اٹھتا اس کا اصرار ہے کہ وہ فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ صالح عمل اور ایمان میں بالکل ایسا ہی رشتہ ہے جس طرح کا رشتہ کسی چیز کی جڑ میں اور اس کے برگوبار میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور اس بنیادی مطالبے سے کم قرآن کسی جگہ دستبردار نہیں ہوا۔ تو دوسرا بنیادی مطالبہ یہ ہے۔
تیسرا مطالبہ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ماحول میں جس طرح خود صالح بنے اسی طرح دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، جس طرح خود صالح بنے اسی طرح دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی اصطلاح اختیار کی ہے، یعنی باہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، باہم ایک دوسرے کو حق پر ثابت کرنے کی نصیحت، یہ انسانی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ انسان کو جب بھی دوسروں کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا، ظاہر بات ہے کہ یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ کوئی چیز اگر حق ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے، نہ حق ہے تو اس سے گریز کا مشورہ دیا جائے۔ یہ قدم قدم پر آدمی کو پیش آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے نہ کسی آدمی کو کوئی خاص نوعیت کے علم کی ضرورت ہے، نہ کسی آدمی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک مخصوص نوعیت کا نصاب پڑھ کر آئے تبھی یہ کام کرے، بلکہ یہ تو وہ کام ہے کہ جو ہر فرد کو دوسرے فرد کے لیے کرنا ہی چاہیے۔ یہ بنیادی مطالبہ ہے، لیکن اپنے ماحول میں قرآن مجید نے اس کے لیے جو اصطلاح اختیار کی وہ تواسی کی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ باہم ایک دوسرے کو، یعنی اس میں یوں نہیں ہے کہ ایک دائی ہے اور دوسرا مدعو ہے، ایک بلانے والا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کو بلایا جا رہا ہے، بلکہ ہر شخص ہر وقت دائی اور ہر وقت مدعو ہے، ہر وقت پکارنے والا ہے اور ہر وقت پکار پر لبیک کہنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی حق کی نصیحت کرے، اور یہ ممکن ہے کہ شام کو بیٹا باپ کو کسی حق کی طرف متوجہ کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صبح بیوی کسی بات پر شوہر کو توجہ دلائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ رات شوہر کسی بات پر بیوی کو توجہ دلائے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کا ایک دوست آج آپ کو کسی بات کی نصیحت کرے اور کل وہ آپ کے ہاں کوئی چیز ناحق دیکھے تو آپ کو اس کے بارے میں نصیحت کر دے۔ یعنی یہ ایک باہمی عمل ہے جو ہر وقت ہر مقام پر معاشرے میں ہوتا رہنا چاہیے۔ اس عمل کی نوعیت یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی تقریر لازمن کرنی پڑے گی، کوئی خطبہ لازمن دینا پڑے گا، بلکہ یہ تو ایک سیدھی سادی سی بات ہے جو آدمی کو ہر موقع پر کرتے رہنا چاہیے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کسی کا مال غصب کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوہر صاحب اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہ رہے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیوی صاحبہ اپنے شوہر صاحب کا ناک دم میں کیے ہوئے ہیں، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ صورتحال میں کوئی ایسی تبدیلی تغیر آ گیا ہے کہ جس سے میرے پورے گرد و پیش کے ماحول میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی وہ دیکھے کہ کوئی چیز ناحق وجود میں آئی ہے وہ اس پر ٹوکتا ہے، اس پر توجہ دلاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا مطالبہ اسلام ہر مسلمان سے کرتا ہے، ریڑھی لگانے والے سے بھی کرتا ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی کرتا ہے، بکال بساتی سے بھی کرتا ہے، دفتر میں کام کرنے والے سے بھی کرتا ہے، سفر کرنے والے سے بھی کرتا ہے، کسی جگہ رہنے والے سے بھی کرتا ہے، عالم عارف سے بھی کرتا ہے، سربراہ مملکت سے بھی کرتا ہے، غرض یہ کہ ہر شخص سے کرتا ہے۔ یعنی اس مطالبے میں بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا، نہ کوئی استثناء ہے نہ کوئی شرط ہے، اور نہ اس کے لیے کسی خاص نوعیت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ جو حق بھی آپ کو معلوم ہے، اور اس معاملے میں بھی سادہ سی چیز یہ ہے کہ حق کا بہت سا حصہ تو وہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ودیعت ہے، بہت سا حصہ وہ ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر ودیعت ہے، بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے خود جان لی ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور جہاں غلطی لگنے کا امکان تھا وہاں وہی نے اس کی رہنمائی کر کے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یعنی انسان اس معاملے میں اندھیرے میں نہیں ہے بلکہ اسے معلوم ہے، اور اگر کہیں کوئی تردد ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر اس طرح کے بہت سے مقامات مل جاتے ہیں جہاں آدمی رجوع کر کے صحیح بات کو جان سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، پیغمبر کی سنت موجود ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ جان لیتے ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز ناحق ہے۔ تو جو چیز بھی وہ حق سمجھتے ہوں اس کو اپنے ماحول میں وہ زندہ رکھیں، اپنے ماحول کو اس کی جانب توجہ دلاتے رہیں، اپنے ماحول میں اس پر ٹوکتے رہیں، اپنے ماحول میں یہ بات لازم ہے۔ اپنا ماحول کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارا گھر ہمارا ماحول ہے، ہمارا خاندان قریبی لوگ ہمارا ماحول ہے، ہمارے اعزاء اقربا ہمارا ماحول ہے، ہم کسی جگہ دکان لگا کے بیٹھے ہوئے وہ ہمارا ماحول ہے، ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو راستے کے ہمارا ماحول ہے۔ غرض یہ کہ یہ ماحول ہے کہ جو ہمارے اپنے گرد و پیش کے حالات سے بدلتا بھی رہتا اور ہماری اپنی شخصیت کے لحاظ سے کبھی سکڑتا اور کبھی وسیع بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس پورے ماحول میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام تیسرے مطالبے کی صورت میں قرآن مجید سے سامنے آتا ہے کہ لوگ باہم ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہیں۔ حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو دو چیزیں نہ سمجھیے، یعنی جہاں حق موجود ہوگا وہاں لازم ہے کہ ثابت قدمی کی نصیحت بھی اس کے ساتھ موجود ہو، یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ آپ ایک آدمی کہتے ہیں کہ تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، یہ بری چیز ہے، تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ ایک حق ہے جو آپ نے بتایا، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ یہ نصیحت ضروری ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ اپنے اس فیصلے پر ثابت قدم دیں۔ ثابت قدمی ایک لازمی تقاضے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے
کہ آپ ایک دن ایک چیز کو اختیار کریں اور پھر دوسرے دن کسی اور رو میں بہ جائیں. تو قرآن مجید نے ایک جامع تعبیر اختیار کی کہ وہ حق اور حق پر ثابت قدمی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. ایک ہی بات ہے جس کو جامعیت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرا بنیادی مطالبہ ہے. میں نے جہاں تک قرآن مجید کا تفاحص کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن کے بنیادی مطالبات یہ تین ہیں. ان میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی، نہ ان میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا. میں پھر بنیادی مطالبات کی اصطلاح کے بارے میں توجہ دلا دوں کہ بنیادی مطالبہ وہ ہے کہ ہر فرد سے ہے، ہر حال میں ہے، ہر موقع پر ہے، ہر زمانے میں ہے. اس سے اگر کوئی استثناء ہے تو صرف معذوری کا استثناء ہے، عدم استطاعت کا استثناء ہے، اس کے علاوہ کوئی استثناء نہیں. بنیادی مطالبات تو بنیادی مطالبات قرآن مجید کے تین ہیں. قرآن مجید کو یوں پڑھ لیجئے، شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، وہ آپ کو یہ بتا دے گا. لیکن اس معاملے میں بھی قرآن نے ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے. اس طریقے کی طرف اس نے خود اشارہ کر دیا کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل اس طریقے سے کیا کہ اس میں آیات کو پہلے محکم طریقے سے بیان کر دیا گیا، پورے ایجاز و اختصار کے ساتھ، اور پھر اس کی تفصیل کی گئی. کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. چنانچہ قرآن پر اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں وہی بات بڑے احکام، بڑے ایجاز اور بڑے اختصار کے ساتھ موجود ہوگی، اور اسی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ باقی صورتوں میں تفصیل کی شکل اختیار کر لے گی. یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے. تو اگر آپ تفصیل کے پہلو سے بقرہ سے لے کے آخر تک قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں تو تب بھی آپ کو یہ بنیادی مطالبات جگہ جگہ مل جائیں گے. اور آپ آخر میں اگر تفاحص سے مطالعہ کریں گے تو یہ پکار اٹھیں گے کہ قرآن کے بنیادی مطالبات یہ تین ہی ہیں. لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا، کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو جس جگہ اس نے محکم اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کی ایک بڑی مختصر سورہ، سورہ عصر ہے. قرآن مجید کی یہ سورہ اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی سورہ ہے کہ اس میں یہ تینوں بنیادی مطالبات نہایت ایجاز کے ساتھ، نہایت اختصار کے ساتھ، نہایت خوبی کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ بنیادی مطالبات ہیں بیان ہو گئے. چنانچہ اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی انسان خسارے میں ہے سوائے لوگوں کے. یعنی یہ تعبیر خود یہ بتا رہی ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو بہرحال انہیں پورا کرنا ہی ہے. خسارے سے اگر وہ یقینی طور پر بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی راستہ ان کے پاس موجود نہیں. تو بات جس طریقے سے شروع کی گئی اس نے ان کو بنیادی مطالبہ بنا دیا. قرآن مجید میں جہاں جہاں تفصیل ہوئی اس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو گئی، اور آگے وہ مطالبات بھی بہت ایجاز کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، 1 2 3 کر کے بیان کر دیے. چنانچہ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی وہ خود قرآن مجید نے اپنے لفظوں میں اس طرح واضح کر دی ہے. تو یہ تین بنیادی مطالبات قرآن مجید کی اپنی اس سورہ کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ کی زبان میں واضح، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈرائیو کر رہے ہیں یا مختلف جگہوں سے استنباط کر کے بیان کر رہے ہیں، بلکہ خود قرآن مجید نے اپنی تفصیل کو اس اجمال میں سمیٹ دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم ان کو ایک ہی جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ تینوں کے تینوں مطالبات یہ ہیں. آپ غور کیجئے اگر تو عقل و فطرت کی اسے بھی یہی ہونا چاہیے. قرآن مجید کے بہت سے دوسرے اضافی مطالبات کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا تو اس سے آپ پر یہ حقیقت خود واضح ہو جائے گی کہ ہر شخص جس صورتحال میں ہے، ہر شخص جن حالات سے گزر رہا ہے، ہر شخص صلاحیتوں کی جس تفاوت کے ساتھ موجود ہے، اس میں بنیادی مطالبات یہی ہو سکتے ہیں، یہی ہو سکتے ہیں. ایمان آخر اس سے استثناء کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ تو عدم استطاعت ہوئی، معذوری ہوئی. بات اس تک پہنچی نہیں، یہ بھی ایک عذر ہوا. لیکن اگر بات پہنچ گئی ہے تو دین کے عقائد کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی علم کلام نہیں ہے، کوئی منطقی مشغافیاں نہیں ہیں، وہ فطرت کی سادہ حقیقتیں ہیں. آدمی کو انہیں ماننا ہی چاہیے. اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ تنہا پروردگار ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر انسان کی ہدایت کا سامان کیا ہے. انسان کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے. وہاں جا کر اسے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. اگر غور کیجئے تو یہی ہے نا بنیادی عقائد. ان میں سے کون سی بات ہے کہ جس کو ایک عام آدمی سمجھنے میں دقت محسوس کرتا ہے؟ آپ اس بات کو جس طرح بھی بیان کریں گے بہرحال وہ اپنی سطح کے مطابق اس کو پالے گا. اور یہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ عام سے عام آدمی بھی، معمولی عقل کا آدمی بھی ان چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ جان لیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی دعوت جن لوگوں کے سامنے پیش کی گئی وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کے ڈاکٹر کی ڈگری لے کر نہیں آئے ہوئے.
ان میں سارے کے سارے لوگ وہ نہیں تھے کہ جو اعلیٰ علمی اور عقلی مقامات کو سمجھ سکتے ہوں. قرآن مجید نے سادہ اسلوب میں ان کے سامنے یہی حقائق رکھ دیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ ان میں سے اعلیٰ ترین ذہانتوں کے لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا اور عام بدوؤں نے، دیہاتیوں نے بھی اس کو قبول کیا. اور جس درجے کا ایمان قرآن مجید ان میں پیدا کرنا چاہتا تھا، درجے کے لحاظ سے میں بات عرض کر رہا ہوں، وہ ایمان اپنی پوری شان کے ساتھ اگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کی شخصیت میں نمودار ہوا تو بلال حبشی کی شخصیت میں بھی نمودار ہوا، صہیب رومی کی شخصیت میں بھی نمودار ہوا، اور اپنی پوری شان کے ساتھ نمودار ہوا. یعنی یہ بات تو تاریخ نے بھی ثابت کر دی اور انسانی تجربے سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ مطالبہ ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جس میں کسی استثناء کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جائے. یہی معاملہ عمل صالح کا ہے. نیک عمل، اچھا عمل، فطرت سے ہم آہنگ عمل، وہ عمل جس کی تائید انسان کا ضمیر کرتا، وہ عمل جس کی تائید انسان کی عقل کرتی، وہ عمل جو سوسائٹی کے اندر رائج ہوا اور انسان مانتا کہ وہ صحیح رائج ہوا، وہ عمل جس کی تائید اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس نے کر دی، ہر انسان اس کو بہت آسانی کے ساتھ جان لیتا ہے. چنانچہ عبادات کے معاملے میں نماز، روزہ، حج، زکات بدوؤں نے بھی اپنائے، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگوں نے بھی اپنا لی. اس پوری امت کے اندر ایک روایت کی حیثیت سے جاری ہوئے. اسی طریقے سے دوسرے اعمال کا تعلق ہے. اب مسلمان اس کی کیسی خلاف ورزی کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن ان کا ضمیر مانتا ہے کہ اس میں سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا مکلف ہونے یا نہ مکلف ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہیں اچھی باتیں، اعلیٰ باتیں، فطرت سے ہم آہنگ باتیں، اختیار ہونی چاہیے. کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ ایک غلط چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی بھی اپنی منطق سے یہ نہیں بتا سکتا کہ اسلام کا بتایا ہوا یہ اچھا عمل یا فطرت کا بتایا ہوا یہ اچھا عمل انسان اختیار نہیں کر سکتا. عبادات کا دائرہ ہو، اخلاقیات کا دائرہ ہو، سیاست، معیشت، معاشرت کا دائرہ ہو، اچھے عمل انسان کی فطرت مانتی ہے کہ اختیار کرنے کی چیز ہے اور وہ ان کو اختیار کرتا ہے. یہی معاملہ اس تیسری نصیحت کا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا، تیسرے مطالبے کا ہے جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا کہ اس میں بھی کوئی بڑی شرط نہیں لگائی گئی. بس تم کو جو حق معلوم ہے، جس کو تم جانتے ہو، جو تم پر واضح ہو گیا ہے، جس کے بارے میں تمہیں کوئی ابہام نہیں ہے، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کہتے رہو. اپنے گرد و پیش کا ماحول، آپ ریڑھی لگائے ہوئے سارا دن بسر کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا ایک ماحول بن جاتا ہے. آپ دکان پر سارا دن بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا ایک ماحول بن جاتا ہے. نہ آپ کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، نہ آپ سے کوئی آپ کے کاروبار کو چھڑوا کر مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہ آپ کی دنیاوی ذمہ داریوں کے اندر کوئی بڑی خلل اندازی کی جا رہی ہے. آپ کا بہرحال ایک قریبی ماحول ہے اور وہ ہر شخص کا ماحول ہے. وہ ماحول اس کو اس کے خاندان سے بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا ملتا، اور جہاں وہ کام کرتا وہاں سے بھی ملتا، اور وہ اس کی شخصیت کے لحاظ سے سمٹتا بھی اور وسیع بھی ہوتا. تو اسی ماحول میں اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ حق بتائے، حق پہنچائے، حق بات کہہ دے، حق بات اگر نہ ہو رہی ہو تو اس پر ٹوک دے، اپنا فرض ادا کر دے. اور جس کو حق بات بتائے اس کو اس کے ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کرتے کہ بھائی اس پر ثابت قدم رہنا صحیح بات ہے، لیکن تم کو دنیا میں طرح طرح کی مزاحمتیں پیش آئیں گی. حق کو اپنانا آسان نہیں ہے. اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے. اس میں جب تم حق کو اپناتے ہو تو بہرحال کچھ مشقت اٹھانا پڑتی، کچھ مسائل جھیلنا پڑتے، کچھ مسائل درپیش ہو جاتے. اس وجہ سے اس پر ثابت قدم رہنا. تو حق پر ثابت قدم رہنا اور حق کی نصیحت کرنا یہ بھی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی نوعیت کی بھی کسی شرط کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جا سکے. آخر آدمی کو یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید پورا کا پورا لوگوں تک پہنچائے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس کے اسرار و قوامض لوگوں پر واضح کرے. یہ تو اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ وہ دین کا اس درجے کا علم حاصل کرے پھر اس کو اس درجے میں پیش کرے. ایک عام آدمی سے اور ہر عام آدمی سے اور ہر شخص سے جو مطالبہ کیا گیا وہ سادہ مطالبہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، حق پر ثابت کرنے کی نصیحت کرو. تو دین کے ان بنیادی مطالبات پر میں نے اپنی لحاظ سے بھی ایک نظر ڈال کر آپ کو بتا دیا کہ یہ واقعتاً اس قابل ہیں کہ ان کو تمام انسانوں کے سامنے رکھ دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ دیکھو یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے. آخر ان میں سے کون سی بات ہے کہ جس بات کو اپنانے میں تم کو دقت پیش آتی ہے؟ کیا تم دنیا کے اندر کسی چیز کو مانے بغیر زندگی بسر کرتے ہو؟ کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی عقیدہ، کوئی نقطۂ نظر ہوگا جس کو تم اپناؤ گے؟ اللہ کے پیغمبروں نے یہ چیزیں تم کو بتائی ہیں اور وہ اس کائنات کی حقیقت ہے. بس اتنی بات اس کو سمجھانے کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن یہ بات وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے سامنے رکھی جانی چاہیے. عمل صالح. آخر اس معاملے میں تم کیا تردد اپنے اندر پاتے ہو؟ دنیا کے اندر تم تجربے سے جانتے، تاریخ کی شہادت سے جانتے، فطرت کی گواہی سے جانتے کہ عمل صالح ہی ہے کہ جو صحیح طریقے سے انسان کو آگے بڑھاتا، اور عمل غیر صالح ہی ہے کہ جو انسان کو بربادی کا شکار کر دیتا. یہ وہ چیز ہے کہ جس معاملے میں کسی اختلاف کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. آپ کسی بدترین سے بدترین آدمی کے سامنے بھی یہ مطالبات اگر اصولی حیثیت سے رکھ دیجیے تو وہ یہ مانے گا. اور کیا اس سے کوئی انکار کرے گا کہ ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں لوگوں کو حق بتا دے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے سامنے حق واضح کر دے. وہ گنگا شیطان بن کر نہ رہے
بلکہ جتنی بات بھی اس کو معلوم ہے سلیقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتا رہے، اور جتنی بات وہ کہہ سکتا ہے وہ بہرحال کہتا رہے۔ کہنے کے لیے بھی کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ وہ بہت فصیح اللسان ہو، بہت عمدہ طریقے سے اپنی بات بیان کرے، بلکہ اتنی بات بیان کی گئی ہے کہ بس وہ باہمی طریقے سے کہہ دے۔ اچھا، کسی کو الگ سے دائی بنا کر کھڑا نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کو ایک باہمی ماحول کی چیز بنا دیا گیا، باپ بیٹے سے کہہ دے، بیٹا باپ سے کہہ دے۔ تو دین کے یہ بنیادی مطالبہ عقلی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل فطری مطالبہ، یعنی ایسے ہی ہونے چاہیے تھے۔ ان میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا، نہ تن کا برابر کوئی کمی کی جا سکتی، نہ ان کے اندر کوئی تغیر کیا جا سکتا، نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ تو اس کا عقلی پہلو ہوا۔ جہاں تک قرآن مجید کی نصوص کا تعلق ہے، اس میں بھی ہم خوش قسمتی سے ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ صرف قرآن کے یہاں اور وہاں سے استنباط کر کے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے خود اپنی بات کو ایک سورہ میں نہایت محکم طریقے سے واضح کر دیا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس قرآن مجید کی روشنی میں ایک ایسی شہادت موجود ہے کہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے کہ ہاں فی الواقع قرآن یہی کہتا ہے کہ جنت کی زندگی پانے کے لیے اور اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچنے کے لیے اور یقینی نجات کے لیے یہی 3 چیزیں ہیں جن کا مطالبہ اس نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے دین کے اضافی مطالبات۔ میری اس وقت وہ تقریر کا موضوع نہیں، لیکن بنیادی مطالبات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جانب چند اشارات کیے جائیں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ ان کو میں نے اضافی مطالبات کیوں قرار دیا، وہ کس طرح شرائط و حدود کے ساتھ نمودار ہوتے، اور پھر میں یہ بات اس کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین کے کسی اضافی مطالبے کو بنیادی مطالبہ بنانے سے کیسا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جب لوگوں پر اس چیز کا غلبہ ہوا کہ ایک نظام بگڑ گیا ہے، ایک بہت اعلیٰ چیز ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی ہے، ہم نے ایک ایسے معاشرے کی تعبیر کی تھی جو دنیا کا بہترین معاشرہ تھا، لیکن وہ اپنے اس مقام پر قائم نہیں رہا ہے۔ جب یہ احساس ان کو پیدا ہوا تو وہ دین کے مطالبات جاننے کے لیے نکلے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو اخذ کیا اور اس کے بعد ان کو بنیادی مطالبہ بنا کر پیش کیا۔ تو بنیادی مطالبے کی حیثیت ان چیزوں کو چونکہ حاصل نہیں تھی، اس وجہ سے اس کے نتائج بھی وہ نہیں نکلے جن نتائج کی توقع کی گئی تھی، اور اس سے وہ مسائل بھی پیدا ہوئے کہ جو مسائل اب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جہاں آپ بنیادی مطالبات کو جان لیں وہاں اضافی مطالبات کا ان کے ساتھ تعلق بھی اچھی طرح معلوم کریں، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کیوں ان کو اضافی مطالبہ کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت سے قطع نظر کیوں ان کو بنیادی مطالبہ نہیں کہا جاتا۔ میں اس میں چند مثالیں عرض کروں گا، اس لیے کہ اضافی مطالبات کی فہرست ذرا طویل ہے، ان سب کا استقصاء مقصود نہیں، وہ اس وقت اس تقریر کا موضوع بھی نہیں۔ بنیادی مطالبات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جانب اشارہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر جس طرح کو میں نے عرض کیا، ایک مطالبہ لے لیجیے۔ قرآن مجید نے خود قرآن مجید اپنے نصوص میں، اپنی آیات میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ کچھ لوگ سوسائٹی میں دعوت و انذار کے لیے نکلیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا جس کا میں نے یہاں ذکر کیا، جو ہر آدمی سے متعلق ہے، وہ اپنے ماحول میں لوگوں کو حق کی نصیحت کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ دعوت و انذار کا کام کیا، یعنی قوم کو بحیثیت قوم، قومی سطح پر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا جائے، اس کو اس کے غلط کاموں کے نتائج پر ٹوکا جائے، لوگوں کو عمومی نصیحت کی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ تم اگر غلط رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا انجام تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا ایک مطالبہ ہے۔ لیکن دلچسپ بات دیکھیے کہ قرآن مجید نے جہاں یہ مطالبہ کیا ہے وہاں بات شروع یہاں سے کی ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور وضاحت کر دی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ خود بتا دیتا ہے کہ اس کی نوعیت بنیادی مطالبے کی نہیں ہے، یعنی یہ مطالبہ وہ ہے کہ جو ہر فرد سے نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر مقام پر نہیں ہے۔ یہ مطالبہ اس امت کے کچھ افراد سے، اس کو اس نے خود واضح کیا کہ کتنے افراد سے ہے، یہ واضح کیا کہ کس طرح ہے، یہ واضح کیا کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کیا شرائط ہے۔ میں چونکہ اس وقت اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں نے صرف ابتدائی حصہ آیت کا پڑھ کر آپ کو یہ بتا دیا کہ اس مطالبے کو بیان کرتے وقت خود قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ اس کے بنیادی مطالبات میں شامل نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ بنیادی مطالبے کے مقابلے میں دوسرے مطالبے کی اہمیت کم نہ کیجیے۔ بنیادی مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطالبہ جو ہر شخص سے ہے، ہر حالت میں ہے، بغیر کسی شرط کے ہے، بغیر کسی استثناء کے ہے، ہر وقت ہے۔ اضافی طور پر یہ مطالبہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی سوسائٹی میں دعوت و انذار کا کام باقی نہ رہے تو وہ سوسائٹی بالکل سڑ جاتی ہے۔ دعوت و انذار کا کام پیغمبروں کا کام ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر اپنا اصل مشن بتاتے ہیں، اور قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اہمیت میں کوئی فرق نہیں، لیکن اہمیت
اتنی غیر معمولی اہمیت ہونے کے باوجود بھی قرآن نے اس کو اضافی مطالبہ بنایا. اور یہ معاف کیجیے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ایک شرط بیان کرتا ہے, اسی آیت میں بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین, جو لوگ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے نکلیں وہ دین کا فہم, دین کی بصیرت, دین کا صحیح علم حاصل کریں. یہ وہ کہتا ہے, اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ کھڑے ہو جائیں حضرت مسیح کے الفاظ میں, بلکہ دین کا صحیح فہم. اب اگر دین کا صحیح فہم حاصل کیے بغیر ہر آدمی دعوت و انذار کا کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو تو معاف کیجیے گا وہ دعوت و انذار نہیں رہے گا, جہالت پر اصرار بن جائے گا. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ایسا آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا اسے درس دینے کے لیے بیٹھ جائے گا, ایک ایسا آدمی جو سنت سے واقف نہیں اس کی شرح و وضاحت کے لیے بیٹھ جائے گا, ایک ایسا آدمی جو دین کے مطالبات کو ان کی اصل روح میں نہیں جانتا ہے وہ ان کی تفہیم کا کام کرنا شروع کر دے گا, ایک ایسا آدمی کہ جس نے دین کو سمجھنے میں کچھ وقت صرف نہیں کیا ہے وہ دین کی شرح و وضاحت کے منصب پر بیٹھ کر اس کا حلیہ بگاڑ دے گا. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دعوت و انذار نہیں رہے گی, جہالت پر اصرار کر جائے گا. لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا. چنانچہ قرآن مجید نے اس شرط کے ساتھ اس کو بیان کیا اور یہ وضاحت کر دی کہ وہ مطالبہ سب لوگوں سے لے. اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں یہ لفظ عربی زبان کی روح سے عام تلقین و نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دیجئے, وہ تو ایک عام سی چیز ہے, وہ وہی چیز ہے جس کو تواصی بالحق تواصی بالصبر میں نے بیان کر دیا. لیکن جب یہ حکم کے معنی میں ہوتا ہے, یعنی ہم کو ایک چیز کو بزور نافذ کر دینا ہے وہ معروف ہے, ہم نے ایک چیز کو بزور ختم کر دینا ہے وہ منکر ہے. یہ بھی دین کا ایک بڑا مطالبہ ہے, بیان ہوا ہے. اس مطالبے کی شرح حدیثوں میں بھی ہوئی ہے, قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے. لیکن دیکھیے اس میں بھی ایک شرط عائد کر دی گئی. قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی, سنت میں یہ بات واضح ہو گئی, دین کے تمام نظائر میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ یہ کام یعنی بزور معروف کو نافذ کر دینا اور بزور منکر کو روک دینا یہ تمہیں اپنے دائرہ اختیار میں کرنا ہے, اپنے دائرہ اختیار میں کرنا ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کا مطالبہ تم سے ہر جگہ ہر حالت میں کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہیں اپنے دائرہ اختیار میں کرنی ہے. ایک شوہر کا دائرہ اختیار اس کی بیوی ہے, ایک باپ کا دائرہ اختیار اس کے بچے ہیں, ایک تحصیل کے حاکم کا دائرہ اختیار اس کی تحصیل ہے, ایک ضلع کے حاکم کا دائرہ اختیار اس کا ضلع ہے, ایک گورنر کا دائرہ اختیار اس کا صوبہ ہے, ایک سربراہ مملکت کا دائرہ اختیار اس کا پورا ملک ہے. اپنے دائرہ اختیار میں کرنا ہے. اگر دائرہ اختیار سے تجاوز کرو گے, دائرہ اختیار سے تجاوز کرو گے تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود منکر بن جائے گا. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا خود منکر بن جائے گا اور دین کے لمبردار بالکل گنڈے بن جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے جتھے منظم کریں گے, ایک موسیقی کی مجلس اجاڑ دی. وہ اپنا جتھا منظم کریں گے, وہ ایک الٹیمیٹم دے دیں گے کہ یہ کام نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ اپنا جتھا منظم کریں گے, کسی جگہ جا کر پھر پڑیں گے. وہ اپنا جتھا منظم کریں گے, کسی آدمی گردن دبوچ لیں گے. یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اٹھیں گے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, لیکن جب اپنے دائرہ اختیار سے باہر وہ کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو وہ منکر بن جائے, خود منکر بن جائے گا, جس کا استحصال پھر دینی لحاظ سے سوسائٹی پر واجب ہو جاتا ہے. وہ خود ایک منکر بن جائے گا. تو دائرہ اختیار میں وہی چیز اپنے حسن کے ساتھ نمودار ہوتی ہے. آپ اپنے دائرہ اختیار میں اگر ایک کام کرتے ہیں, اپنی بیوی کے سر پر دوپٹہ دیتے ہیں تو یہ تو آپ کا حق ہوا. آپ کی دوسری کی بیوی کے سر کے اوپر دوپٹہ دینے کے لیے بزور چلے جائیں تو فساد پیدا ہوگا. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. آپ اپنے دائرہ اختیار میں ایک چیز کو اپنی حکمت کے ساتھ نافذ کر دیتے ہیں اپنے بچوں پر, اپنی اولاد پر, اپنے گھر میں, تو ٹھیک ہوا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تھانے سے آگے بڑھ کر دوسرے تھانے میں تھانے دار ہوتے ہوئے مداخلت کرتے ہیں, دیکھیے کیسا فساد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی مقرر کرنی پڑتی ہے نا یہ حدود کہ دیکھیے جی آپ اس جگہ تک کارروائی کر سکتے ہیں, آپ اس جگہ تک کارروائی کر سکتے ہیں. آپ کی فوج جو ایک بڑی غیر معمولی قوت ہوتی ہے, جس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہوتا ہے, آپ اس کے لیے بھی یہ طے کرتے ہیں کہ آئین کی روح سے وہ اگر اس دفعہ کے تحت کارروائی کرے گی تو ان حدود میں کرے گی, اس دفعہ کے تحت کارروائی کرے گی تو ان حدود میں کرے گی, تاکہ بات اپنی صحیح حدود سے آگے نہ بڑھنے پائے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بھی شرط لگا دی. یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایک اضافی مطالبہ ہے, ہر شخص سے ہر جگہ نہیں, ہر شخص سے ہر جگہ نہیں ہے, بلکہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ہے. اور دائرہ اختیار میں یہ منکر کے استحصال کا ذریعہ بنے گا, پوری سوسائٹی کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اس سے باہر جس طرح کہ میں نے عرض کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود منکر بن جائے گا. لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا. اسی طریقے سے دیکھیے دین کا ایک مطالبہ ہے ہجرت, بڑی شان اس کی بیان ہوئی, قرآن مجید میں بیان ہوئی, حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. جو لوگ ہجرت کر کے رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ان کی بڑی تحسین قرآن مجید نے فرمائی ہے. لیکن یہ ہجرت لازم ہے, قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت کی جائے جب ایک دارالاسلام کی طرف سے اس کی دعوت دی جائے. یعنی آپ کسی جگہ اگر محکوم پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو ہجرت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ فیصلہ آپ کو اس بنیاد پر کرنا ہوگا کہ آگے آپ کے
آپ کا کوئی استقبال کرنے والا دارالاسلام، اس کی حکومت، اس کا اقتدار موجود ہے، اگر آپ اس کے بغیر یہ کام کر ڈالتے ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہجرت ہلاکت بن جائے گی۔ چنانچہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں اسی طرح کی ہجرت کی ایک تحریک چلا دی گئی اور وہ لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ جانوں کی ہلاکت کا باعث بن گئی، مالوں کے اتلاف کا باعث بن گئی، بلکہ ان کے ایمان کی بھی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ جب آگے کچھ ملا نہیں ہے تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ کیا خواب دیکھ رہے تھے اور وہ خواب کس طرح بالکل ٹوٹ پھوٹ کر پریشان ہو گیا، خواب پریشان بن گیا۔ تو ہجرت بڑا اہم حکم ہے، لیکن کیا ہر شخص سے ہے، ہر وقت ہے، جب چاہیں آپ اٹھ کھڑے ہوں اس کے لیے، جو شخص چاہے فیصلہ کر لے؟ خاص حالات میں، عام حالات میں ہے بھی نہیں، جب آپ کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ممکن نہ رہے، جب ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا جان جوخم میں ڈالنے کا عمل بن جائے، اور جب سامنے دارالاسلام موجود ہو اور اس کی طرف آپ کو جانے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہاں کا اقتدار، وہاں کی حکومت، وہاں کے ارباب حل وقت آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں، تو تب وہ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں لازم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہو تو پھر آپ سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیے پوری شان، اس سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں۔ تو دین کا یہ بھی گویا ایک اضافی حکم ہے، اپنی شرائط کے بغیر اگر ہر شخص کو اس کی دعوت دے دی جائے گی تو درم برم ہو کر ہجرت کو ہلاکت بنا دے گا، لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ ایسے ہی دیکھیے جہاد کتنا اہم حکم ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اس کی ایسی فضیلت بیان کر دی ہے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ یہ کام کرے۔ میں جہاد کو یہاں قتال کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں، جہاد بالسیف، جب ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اسلحہ اٹھاتے ہیں، اقدام کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے یہ بات جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ جب اس پر عمل کا موقع آ جاتا ہے تو اس وقت آدمی کے ایمان کی بھی کسوٹی یہی بن جاتا ہے۔ اہمیت یہ ہے، لیکن اس ساری اہمیت کے باوجود قرآن مجید اس بات پر اصرار کرتا ہے اور پیغمبروں کی ساری تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے اقتدار شرط لازم۔ کسی پیغمبر نے بھی اقتدار کے بغیر یہ کام نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، وہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت مسیح ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جب تک ان کے پاس سیاسی اقتدار نہیں آ گیا وہ جہاد کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اقتدار کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، اور اقتدار کے بغیر ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، ایک جتھا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، ایک سیاسی لیڈر اٹھ کھڑا ہوا، ایک اسلامی جماعت کا کوئی سربراہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر لوگوں کو اس کے لیے پکارنا شروع کر دیا، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ فساد بن جائے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاد ایک فساد بن کر رہ جائے گا۔ وہی چیز جس کے ذریعے سے عظیم خیر وجود میں آتا ہے، وہی عظیم شر کے وجود میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اقتدار کے بغیر جہاد ایک شرط لازم اس پر لگائے گی۔ اس سے پہلے بہرحال آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس سے پہلے آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے یہ ناجائز ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے، شرائط پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے بعض حالات میں واجب اور ضروری بھی ہو جاتا ہے اور اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ پھر اتنی اہمیت بھی اختیار کر لیتا ہے کہ اگر آپ اس سے جی چرائیں تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اہمیت اپنی جگہ، لیکن کوئی بنیادی مطالبہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے فوری طور پر اس کو یہ کام بھی کر ڈالنا چاہیے، یہ نہیں، بلکہ وہ وقت آئے گا، وہ شرط پوری ہوگی، وہ مقام پہنچے گا، اس مقام کو، اور اس میں بنیادی شرط میں عرض کرتا ہوں، شرائط اور بھی ہیں، شرائط اور صرف بنیادی چیزوں کی اشارہ کر رہا ہوں، بنیادی شرط اس میں اقتدار ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ساری تقریریں، ساری گفتگویں پیمانی ہیں اس موضوع کے اوپر، جب تک اس بنیادی شرط کو بیان کیا جائے، اقتدار کے بغیر جہاد ایک فساد۔ اسی طرح دیکھیے کتنی شان کے ساتھ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اقامت حدود ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی جو حدود ہیں ان کو معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے۔ ان حدود کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، ان سے جرائم کا استحصال ہوتا ہے۔ وہ حدود خود قرآن مجید نے اپنے اندر بیان کی ہیں، چور کاٹ کی سزا بیان کی ہے، زنا کی سزا بیان کی ہے، اوباشوں کی سزا بیان کی ہے، گنڈوں کی سزا بیان کی ہے، خود بیان کی ہے، قذف کی سزا بیان کی ہے۔ یہ ساری کی ساری حدود قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ ہر مسلمان قرآن مجید کا مخاطب ہے، لیکن کیا ان حدود کو نافذ کر دینے کا مخاطب ہے؟ قرآن کا جواب نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کام اہل اقتدار کا ہے، یعنی جب مسلمانوں کا نظام قائم ہو جائے اور ان کے ارباب حل وقت وجود میں آ جائیں اور ان کا اقتدار محکم ہو جائے تو پھر ان کو اقامت حدود کا یہ کام کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر وہ اس کے بغیر یہ کام کرتے ہیں تو یہ حقائق اصل میں تو یہ قائم کی گئی ہیں جرائم کو مسدود کرنے کے لیے، یعنی جرائم کا راستہ مسدود کرنے کے لیے حدود قائم کی گئی ہیں۔ اگر وہ اس طریقے سے کرے گا تو خود جرم کا راستہ کھولنے کا ذریعہ بن جائے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ یعنی آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو، قرآن مجید میں یہ حکم پڑے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، ادھر ادھر کہیں قریب میں چوری ہوئی، اس نے دیکھا کہ واقعی چوری تو ہو گئی ہے، میں اس کا گواہ عادل ہوں، اٹھا اٹھ کے اس نے ایک ٹوکا پکڑا، ہاتھ کاٹ دیا، کہا میں اللہ کے حکم پر عمل کر دیا۔ آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔
تو وہ کام کے جو کام دین میں اپنی شرائط اور اپنے احوال کے ساتھ سامنے آتے ہیں وہ لازم ہے کہ انہی شرائط و احوال کے ساتھ ہوں۔ یہ میں نے چند بڑی بڑی مثالیں دی اور اس سے یہ حقیقت واضح کرنا چاہیے کہ دین کے بنیادی اور اضافی مطالبات کا فرق بالکل واضح ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں بہت بڑے بڑے فسادات اور بڑے خلفشار صرف اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ کسی بنیادی مطالبے کو بنیادی مطالبات کی فہرست سے نکال دیا گیا اور کسی اضافی مطالبے کو اٹھا کر بنیادی مطالبہ بنانے کی صحیح کی گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اپنی جگہ پر بڑا حسن رکھتی ہے، بڑا جمال رکھتی ہے، بڑا توازن رکھتی ہے، اپنی جگہ پر مسئلے کو حل کرتی ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور ایک فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو دین کے مطالبات کے بارے میں یہ ایک اہم ترین پہلو ہے جس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ کیا مطالبات ہیں جو بنیادی طور پر ہر انسان سے کیے گئے، وہ کیا مطالبات ہیں کہ جن میں کسی نوعیت کا کوئی استثناء نہیں ہے، وہ کیا مطالبات ہیں کہ جو ہر زمانے میں ہر حالت میں انسان سے کیے جاتے ہیں اور انسان ان کا مکلف ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس میں اگر کوئی استثناء ہوتا ہے تو صرف انسان کی معذوری ہوتی ہے۔ وہ کیا مطالبات ہیں؟ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے اس کو خود بیان کر دیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ایک سورہ میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے اور اس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ 3 مطالبات ہیں: ایمان، عمل صالح، باہم ایک دوسرے کو حق پر حق پر ثابت کرنے کی نصیحت۔ اس میں نہ کمی کی جا سکتی نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے مطالبات بھی دین کے اندر موجود ہیں مطالبات، وہ سب کے سب اضافی مطالبات ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ، حالت کے ساتھ، شرط کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور اپنی اہمیت کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں اور ان کو اسی جگہ پر نمودار ہونا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ پر نمودار نہیں ہوں گے تو درم برم کر دیں گے۔ اس وجہ سے اگرچہ یہ بات بہت دعوے کے ساتھ اس زمانے میں کہی جا رہی ہے کہ دین کے اساسی فرائض کا ہم کو شعور حاصل ہو گیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن اس شعور کی نفی کرتا اور اپنا نقطہ نظر بہت شان کے ساتھ بیان کر دیتا اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا۔ اور میں یہ بات بھی پورے اطمینان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس امت کی پوری تاریخ میں اسلوب کو الگ کر لیجئے، تجزیے کی نوعیت کو الگ کر لیجئے، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ جلیل القدر علماء نے اسی طریقے سے دین کے مطالبات کو سمجھا اور انہی شرائط کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ ہماری تاریخ اس معاملے میں بڑی روشن تاریخ ہے، کوئی تاریخ چیز نہیں ہے۔ نوعیت بیان کرنے کی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو حنیفہ ہوں، شافعی ہوں، مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، شاطبی ہوں، ابن قیم ہوں، کوئی بھی ہوں، اپنے زمانے کے اہل علم نے ہمیشہ ان کو اسی احساس کے ساتھ بہت اچھی طرح بیان بھی کیا اور بہت اچھی طرح سمجھا بھی ہے۔ دین کے بنیادی مطالبات، دین کے اضافی مطالبات کا صحیح فہم، بنیادی مطالبات کا صحیح شعور، یہ دین پر عمل کرنے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت میں اعتراض نفسی سے کام لیا تاکہ کسی موقع کے اوپر بھی کوئی مطالبہ اگر سامنے آتا ہے تو ہر مسلمان یہ اندازہ کر سکے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہر وقت اس سے چاہی جا سکتی ہے، اللہ چاہتا، اللہ کا پیغمبر چاہتا اور کوئی داعی حق بھی چاہ سکتا، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو بہرحال اپنے حالات اور اپنی شرائط کے ساتھ اسے چاہی جا سکتی ہیں، اس کے بغیر نہیں چاہی جا سکتی۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر دین کے بنیادی مطالبات یہی ہیں تو وہ جو ضرورت سامنے آ گئی تھی خلاف سے راستہ کے بعد، اور وہ ضرورت جو اب بھی محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا نظام بگڑا ہوا ہے، قوم بگڑی ہوئی ہے، اقتدار بگڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ میرے نزدیک ایک پورے لیکچر کا موضوع ہے اور اگلا لیکچر میں اسی موضوع پر اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے زیر عنوان دوں گا تاکہ اس سوال کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ دے دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر